السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رصوا صفوفکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث آخر لا تذروا فرجات الشیطان۔ محترم سامعین، آپ کی خدمت میں اس وقت جو ایک اہم مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے صف بندی کا مسئلہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ نماز کتنا عظیم عمل اور ارکان خمسہ میں سے ایک عظیم اللہ رب العزت کی رضا جو کے حصول کا ایک اہم ذریعہ اور ایک رکن ہے، لیکن جس قدر اس میں تاکید کی گئی ہے اور خصوصاً صف بندی کے حوالے سے اسی قدر امت محمدیہ اس میں سستی کا شکار ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کھڑی کرتے اس سے پہلے صفوں کو سیدھا کرتے اور گھوم پھر کر صفوں کا جائزہ لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی ہوا کرتی تھی۔ ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ آپ نے فرمایا لا تختلفوا تختلف قلوبکم، میرے صحابہ آگے پیچھے مت کھڑو وگرنہ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف، تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی درستی پر بڑی توجہ دی ہے اور بڑے اس حوالے سے تاکیدی احکام صادر فرمائے ہیں۔ چند حدیث آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تصفیۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، تصفیہ صفوف کا اہتمام کرو، اس لیے کہ صفوں کو درست رکھنا یہ نماز کی اقامت کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نا اقیم الصلاۃ، تو جیسے نماز کی اقامت اس کے شرائط و واجبات کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، تو یہ اقامت کے بعد صفوں کی درستی بھی نماز کی تکمیل، جس طرح کہ دوسری حدیث میں آتا ہے فإن تصفیۃ الصفوف من تمام الصلاۃ کے بھی الفاظ آتے ہیں، اس سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے، یہ نماز کی اقامت کا حصہ اور جزو ہے۔ تو لہٰذا جو بھائی یا جو ائمہ اس طرف توجہ نہیں فرماتے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کے حوالے سے سستی کا شکار ہیں۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم اس طرح صفیں نہیں بنا سکتے کما تصف الملائکۃ عند ربہا، جس طرح کے فرشتے اللہ رب العزت کے ہاں صفیں بناتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وکیف تصف الملائکۃ عند ربہا، فرشتے اللہ کے ہاں صفیں کیسے بناتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتمون الصفوف الاول، وہ پہلی صفوں کو پہلے پر کرتے ہیں، ویتراصون فی الصف، اور چونا گچ پلستر کی ہوئی دیوار کی طرح آپس میں پیوستہ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب تصفیۃ الصفوف سادے الفاظ میں اس کا کیا مفہوم ہے؟ حقیقی صف بندی یہ ہے کہ پہلی صف پہلے پوری کی جائے اور اس طرح پوری کی جائے کہ سب نمازی آپس میں برابر کھڑے ہوں، کوئی آگے پیچھے کھڑا نہ ہو، اور اسی طرح اپنے وجود کے مطابق کھڑے ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان بھاری بھرکم ہے لیکن پاؤں کو سکیڑ کے کھڑا ہوتا ہے، پھر تشہد میں اور جلسہ استراحت میں بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جتنی اللہ رب العزت نے جسامت دی ہے اسی کے مطابق انسان پاؤں بھی کھولے۔ ویسے تو عام فقہا کا یہ قول ہے کہ معتدل قامت کا انسان کم و بیش اپنے دونوں پاؤں کے درمیان ایک بالشت کا فرق رکھے اور پھر دوسرے بھائی کے ساتھ پاؤں ملانے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رصوا صفوفکم، اپنی صفوں کے اندر مل کے کھڑے ہو جاؤ، اور صف کے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے، آگے پیچھے کھڑے ہونے کی وجہ سے یا آپس میں پاؤں نہ ملے ہوئے ہوں تو اس وجہ سے نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے اندر محبت ختم ہو جائے گی، اختلافات جنم لیتے ہیں، نماز کا مزہ نہیں آتا۔ اور پھر جہاں صفوں کے اندر سنت کے مطابق کھڑا ہونے کی، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے اور صف کو درست کرنے کی فضیلت ہے، وہاں وعید بھی بڑی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایک ساتھی کا دوسرے ساتھی کے ساتھ فرق ہے، آپس میں پاؤں ملے ہوئے نہ ہوں تو درمیان میں شیطان آ جاتا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ انی لا اری الشیطان یدخل من خلال الصف کأن الحذف، میں دیکھتا ہوں کہ شیطان بکری کے بچے کی طرح جو درمیانی خلا اس میں گھس جاتا ہے۔ تو شیطان یا شیاطین کہاں گھستے ہیں؟ جو نمازیوں کا درمیانی وقفہ یا خلل ہوتے ہیں، خلا ہوتے ہیں، ٹانگوں کے نیچے نہیں وہ آ سکتا، اس لیے کہ اس کے حملہ کرنے کی جو جگہ ہے وہ آگے سے آتا ہے یا پیچھے سے آتا ہے، یا دائیں سے آئے گا یا بائیں سے آئے گا، ٹانگوں کے نیچے سے نہیں۔ اور اس میں اعتدال ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ ٹانگیں نہ کھولی جائیں اور نہ ملائی جائے، اور نہ پاؤں ٹیڑھے ہونے چاہیے، بالکل قبلہ رخ۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سنائی نا کہ جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں یہ آپ کا معجزہ ہے، ایسے ہی میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، اور خصوصاً جب آپ نے کہا کہ لَتُسَوُّنَّ الصُّفُوفَ، میرے صحابہ لازماً صفوں میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، وگرنہ اللہ رب العزت تمہارے اندر کدورت اور نفرت پیدا کر دے گا۔ تو محترم بھائیوں، صحابہ کرام اس کے بعد کیا کرنے لگے؟ کندھوں کے ساتھ کندھے ملانے لگے۔ کہتے ہیں فَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، کوشش کرتے کہ کندھے کے ساتھ کندھا برابر ہو جائے، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا مل سکتا ہے تو مل جائے، اور اس طرح قدم کے ساتھ قدم مل سکتا ہے تو مل جائے، بعض کے نہیں ملتے کوئی حرج نہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے ہمارے اندر۔ امام کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے صفیں سیدھی کرائے، جسم کے مطابق سارے بھائی پاؤں پھیلائیں، اور درمیان میں خلا اور فاصلہ نہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک عمل ہے، سنت ہے، جس میں ہم بہت زیادہ سستی کے شکار ہیں۔ اور یعنی اندازہ فرمائیے کہ اگر درمیان میں فرق ہوگا تو اس فرق کی وجہ سے، یعنی فاصلہ ہوگا، خلل ہوگا، تو آ کے شیاطین گھس جاتے ہیں۔ بتلائیے پھر ہماری نماز کا کیا بنے گا؟ اور پھر جو بہت بڑی فضیلت ہے اس سے بھی ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ معجم طبرانی اوسط کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابیاں ہیں، زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ من سرد فرجتن رفع اللہ بہا درجہ وبنا لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص صفوں کے درمیان ایک بھائی دوسرے سے مل کر درمیانی خلا پر کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اور جنت کے اندر ایک خلا پر کرنے کی وجہ سے، ایک خلا شگاف پر کرنے کی وجہ سے جنت میں اللہ ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کے مطابق صف بندی کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔